الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے بہت ہی محترم علماء کرام، دوستو، احباب، سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا جو خصوصی پروگرام جو رکھا گیا ہے وہ آج کی رات کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ سال نو کی آخری رات ہے، نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے، اور ابھی کچھ دیر بعد نئے سال کا آغاز ہو جائے گا دنیاوی حساب سے، جو ویسے ہماری شریعت کے مطابق جو اسلامی سال ہے وہ تو محرم الحرام کا سال ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک 20ویں صدی کا دور ہے جا رہا ہے، اس میں ہم محرم الحرام کے بھی احترام کرتے ہیں اور اس کی مناسبت سے ہم اپنے پروگرام ترتیب دیتے ہیں، کیونکہ یہ 2021 کا اختتام جا رہا ہے اور 2022 کا آغاز ہونے والا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب نئے سال کی کسی کو مبارکباد دی جائے یا نہ دی جائے، تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں، کوئی بھی اسلامی سال ہو یا دوسرا سال ہو، اس مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، آپ مبارکباد دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے آنے والے سال کو ہم سب کے لیے نیک اور نیک بخت بنائے، اور ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں، اور ہر آفات بلیات سے ہم کو کیا پورے عالم اسلام کو، پاکستان سمیت پوری دنیا کو جو ہے نا وہ بیماریوں سے، پریشانیوں سے سب کو محفوظ فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کو خوشی منانی چاہیے، لیکن خوشی کو ایک دائرے میں محدود کر کے، جس چیز سے شریعت نے ہمیں منع فرمایا ہے اس سے ہمیں باز رہ کر ہم کو خوشی منانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب نیا سال آ رہا ہے، اس کی خوشی ہونی چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ جی وہ نیا سال آ رہا ہے تو ہم خوشی نہ منائیں یا چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، کسی کو مبارکباد نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب سب کو مبارکباد دے سکتے ہیں، جو ایک رائٹ سلسلہ ہے، لیکن اس میں یہ ایک چیز سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس چیز سے آپ کے بچنے کی کوشش کرنی ہے کہ کوئی آپ سے گناہ سرزد نہ ہو۔ اب یہ نہیں کہ اب نئے سال کی رات آ رہی ہے تو آپ اس میں گانے بجانے شروع ہو جائیں، شباب کا اور شراب کا دور شروع ہو جائے، اور آپ وحنیت کی واہیت جو ہے بالکل بربریت جاری ہو جائے، اور آپ گناہوں کی دلدل میں گھستے ڈوبتے چلے جائیں، اس چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آپ دیکھیں کہ اس رات میں جو دوسرے ممالک ہیں، جو یورپ کے ممالک ہیں، جہاں پہ یہ چیزیں منائی جاتی ہیں، ان کو دیکھا دیکھی ہمارے اپنے
مسلم ممالک میں یہ کچھ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے، اور نئے سال کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور اس طریقے سے منائی جا رہی ہیں کہ ہر طرف گناہ کا بازار گرم ہے۔ کپڑے دیکھے، بے حیائی کا رخ اوپن ہی ہوا ہے۔ اب لڑکوں کو دیکھ لیں، لڑکیوں کو دیکھ لیں، شرابوں کی طرف جا رہے ہیں، زنا خوری کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ رات توبہ نعوذ باللہ من ذالک اور موازنہ بہت ہی بدترین رات کہلائی جاتی ہے، جس میں بچیوں کی عزت کو لوٹا جاتا ہے، ان کی آبروریزی کی جاتی ہے، اور نہ جانے طرح طرح کے گناہ سردست کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سے یہ چیز نئے سال کی خوشیوں میں شامل نہیں ہے۔ آپ اس چیز کو اس کا آغاز کریں، اللہ کے تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں، درود و سلام پڑھیں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو بھی آنے والی جو مشکلیں ہیں، آنے والی جو بیماریاں ہیں، اللہ رب العزت ہم کو اس سے دور فرمائے، اور جو اس وقت جو تمام عالم اسلام سمیت تمام دنیا میں جو اس وقت جو بیماریاں، پریشانیاں لاحق ہوئی ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ دیکھیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اس ایک رات کو آپ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیں، بالکل اجازت نہیں دیتا۔ آپ اپنی زندگی کی، آبرو ریزی کی اپنی حفاظت کریں، اپنے بچیوں کی عزت آبرو کی حفاظت کریں، ان کو سمجھائیں کہ بچوں یہ چیز گناہ کی طرف لے جانے والے کام ہیں۔ آپ اس کی جگہ پہ عبادت کیجئے، نوافل ادا کیجئے، نہ تو نعت کی محفل سے جائیں، اللہ کا نام لیں، ذکر اذکار کریں، اور نئے سال کو اپنی عبادت گزاری میں سے شروع کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح توفیق عطا فرمائے کہ ہم آئندہ سال بھی اور پورا سال ساتھ ہم اس میں گزارتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے بچیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اور اس میں یقین کیجئے کہ اتنا زیادہ گناہ کیا جاتا ہے۔ اب حال ہی میں دیکھ لیجئے کہ یہ 25 دسمبر 2021 جو گزرا ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ معاذ اللہ اب سعودی عرب ہمارے لیے ایک بہت ہی مقدس مقام ہے، کیونکہ وہاں پہ ہمارے خانہ کعبہ ہے، مکہ معظمہ ہے، وہاں پہ ہم حج کے لیے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، مسجد نبوی ہے جہاں ہم عبادتیں کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور اسی ملک کے دارالحکومت میں، ریاض میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ معاذ اللہ آپ نے دیکھا ہوگا، تصویریں میں آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، پیچھے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، اور آگے ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے، اس گورنمنٹ نے اجازت دی ہے کہ وہاں آپ شرابیں پئیں، گانے گائیں اور بے حیائی کریں۔ یہ کتنی اورانیت ہے، کتنا کبیرہ گناہ ہے، یہ سخت گناہ ہے، اور گناہوں میں لے جانے والے کام وہاں کیے گئے ہیں، اور وہاں کی گورنمنٹوں نے ان کی اجازت دی ہے، اور خاص کر آج کی رات کے لیے تو وہاں کی گورنمنٹ نے خصوصی اجازت دی ہے کہ آپ بالکل اب پٹاخے چھوڑیں، بے حیائی کریں، کھلی عام اجازت ہے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، پاکستان کو نے اس وقت میں نے جو نیوز میں سنا یہی ہے کہ پاکستان نے اس طرح کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن میں آپ کو پھر بتا دوں، ابھی کچھ میں اس وقت یو کے میں ہوں، اور پاکستان میں بھی کچھ دیر بعد 12 بجنے والے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جو حال ہوگا وہ آپ صبح نیوز میں دیکھ لیجئے۔ یعنی قانون بنانے والی ایجنسیاں اس میں شامل ہیں، حکمران طبقہ اس میں شامل ہوگا، اور یہ کوئی جھکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہ سب کچھ چل رہا ہے ایک پوری پری پلاننگ کے ساتھ چل رہا ہے۔
اور یہ اپنے آپ کو گناہوں میں لے جانے والی بات ہے، دلدل میں گھسنے والی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جہاں وہاں کی جو ماڈرن علاقے ہیں، جو ماڈرن لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر تو شاید دنیا چل ہی نہ سکے، یہ جو جس کو جو قانون نافذ کیے جاتے ہیں وہ ہمارے دم سے ہیں، اور ہم نے جو قانون بنائے ہیں اس میں ہم جو کچھ چاہیں کریں، جتنا مرضی ہم عیاشیاں کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کو پوچھنے والی بھی ایک رب کی ذات ہے جو ان کے اوپر ہے، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں دوسرا سانس نہ آئے۔ اور اپنی اس جاز کی خید مناؤ کہ اللہ رب العزت تمہیں کہیں اس حالت میں موت نہ دے دے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کو اس حالت میں موت آ گئی کہ جب آپ شراب نوشی میں ہوں، جب آپ دنگ مستیاں کر رہے ہوں، جب آپ یہ فضول قسم کے کام کر رہے ہوں، تو آخرت میں آپ کا کیا حال ہوگا، یہ آپ لوگ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کی قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی، آپ کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور یہ جو 31 دسمبر کی رات ہے، جس کے لیے خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ آگے نیکسٹ جو اگلا دن آنے والا ہے 1 جنوری 2022، وہ ہمارے لیے بہت خوشیوں والا ہوگا۔ حالانکہ آپ اس کے لیے خود تباہی اور بربادی کے آثار خود اس سال کے ختم ہونے پہ کر رہے ہیں، اور جب اس پہ تباہی اور بربادی کے جب آپ اثرات ڈال رہے ہیں، تو آئندہ آنے والے سال میں تو وہ اس سے بھی زیادہ اثرات پڑ رہے ہیں کہ جب سال کے شروع میں ہی آپ لوگوں نے ایسی مستیاں کی، ایسے اسلامی نظام کو پاؤں تھلے روندا، اور شریعت کو روند کر آپ اوپر جا رہے ہیں اور اپنی اس چیز کو منا رہے ہیں، بالکل لڑکے لڑکیاں اپنی حیا کا دامن چھوڑے ہوئے کر رہے ہیں، تو وہ کیا آنے والا سال آپ کے لیے کوئی اچھی چیزوں کا ثابت ہوگا؟ آپ لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ پچھلے کتنے سالوں سے اللہ رب العزت پتہ 100 سال کے بعد، ایک صدی کے بعد ایک محدث پیدا کرتا ہے، جو کہ سارے جو برائیوں کو ختم کر کے ان کو آگے نئے قوانین آپ کے سامنے لاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس سال بھی کوئی اللہ کا نیا نیک بندہ آئے گا جو چیزیں بچائے گا، اور انہی کے صدقے یہ جو دنیا چل رہی ہے، اللہ کے ولیوں کے طفیل کی دنیا چل رہی ہے۔ اور جب ایک اللہ کا ولی جب دنیا میں ہوتا ہے تو اس کی برکت سے، اس کی کرامات کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے، اور ہم پر یہ جو نا وہ ہمارے جیسے ہمارے پاس جو نیک لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہم اس پہ سانس لے رہے ہیں، ان کی محفلیں اٹینڈ کر رہے ہیں، ان نیک لوگوں کی بدولت ہم یہ ذکر اذکار کر رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں تعلیمات دیں، ہم جس کا ہم چرچا عام کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت تو خود قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ آؤ میرا چرچا کرو، میری نعمتوں کو گناؤ اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، دیکھو کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا ہے، اور میرے اس عذاب سے بچو جو تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے کہ یہ وہ رات ہے جس میں زنا کے اڈے سجائے جاتے ہیں، یہ وہ رات ہے جہاں پر خوبصورتی کے دیے جلائے جاتے ہیں، یہ وہ رات ہے جو یہ 31 دسمبر کی وہ رات ہے جو آنے والی ہے، وہ جو آسٹریلیا والی سائڈ پر شاید آ بھی گئی ہے، ان لوگوں نے تو یہ جو دم مستی کر بھی لی ہے، اور جو کچھ کیونکہ یہ سلسلہ 24 آور چلتا رہتا ہے، کہ وقت کبھی رکا نہیں، وقت کا پہیہ چلتا رہتا ہے، کسی ملک میں بعد میں آنا ہے، کسی نے گزر جانا ہے، کسی نے بعد میں اور آنے والا ہے۔ اور اسی طرح یہ رات ہر جگہ پہ ایک کھلے عام بدماشی، کھلے عام زنا ہو رہا ہوگا، لیکن قانون بنانے والے کچھ نہیں کریں گے، اور وہ اس میں شامل ہوں گے۔ لیکن اللہ رب العزت ان چیزوں سے بچائے، اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے کہ ہم مسلمان بھی اس میں شامل ہو کر اس کو دوبالا بنا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو قوانین بن رہے ہیں اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔
اللہ کے نیک بندے اس رات مساجد میں گھروں میں بیٹھ کے عبادتیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل رہتی دنیا تک جو نیک بندے ہیں وہ کرتے رہیں گے، وہ لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے، لوگوں کی طرف یہ پیغام جاری رکھتے رہیں گے۔ لیکن جو بدبخت قسم کے لوگ ہیں، جن لوگوں نے کان پر جوں تک نہیں رنگنی، وہ یہ برائی کے کام کرتے رہیں گے، اور ان کو ان میں لذت آتی ہے، اور اس لذت کا جب وہ جواب دیں گے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، وہ بالکل لاچار ہوں گے۔ وہ یہی کہیں گے ہمیں تو اس نے کہا، ہمیں تو اس نے کہا، اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوگا وہ تو اللہ سے کہے گا میں نے تو تیرے ساتھ کہا تھا کہ میں ان کو بگاڑوں گا، لیکن یہ میں نے نہیں بگاڑا، انہیں یہ خود بگڑے ہیں۔ اب وہ لوگ شیطان کی طرف اشارہ کریں گے یہ ہمیں لے کے آیا، تو شیطان کا تو کام ہی برباد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو سوجھ سمجھ دی، عقل دی، دماغ دیا، لیکن ان لوگوں نے اس دماغ کو، اس عقل کو برباد کر دیا اپنی رونقوں سے، اپنی چمچماہٹ سے۔ اور لیکن اللہ کے نیک بندے، ان کے اوپر بھی یہ چیز آئی، لیکن ان چیزوں نے اس کو اختیار نہیں کیا، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اور ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے بچے مسجد میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر بیویاں عبادت کر رہی ہیں، اس گناہوں بری دلدل سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ ہمارے بغیر تو یہ دنیا چل نہیں سکے گی، وہ اپنے آپ کو برباد کرتے جا رہے ہیں، اور جب وہ اندھیری قبر میں جائیں گے تو کیا حساب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ وہ جو دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اور جو قبر کی پہلی رات ہے وہ بہت وحشت والی رات ہے۔ جس نے اس وحشت والی رات کو پار کر لیا اس کے بیڑے پار ہو گئے، لیکن جب کسی کی گرفت آ گئی اس میں تو وہ آگے کسی کام کا نہیں رہا۔ پھر کیا کرے گا؟ پھر ہائے کے بغیر اس کے پاس کچھ نہیں۔ پھر وہ یہی کہے گا یا اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج، ہم تیرا ہی نام لیں گے، ہم نمازیں ہی پڑھتے رہیں گے، لیکن وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ میرے دوستوں، بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ اپنے آپ کو اس دلدل سے گھما لیں، اللہ کی دہلیز پر آ جائیں۔ اللہ کی رحمتیں بہت بڑی ہیں، اللہ کو منانا بہت آسان ہے میرے دوستو، اللہ کو منانا بہت آسان ہے۔ لیکن آپ گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے میرے پاس ایک دفعہ آ جاؤ، میں تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر لوں گا۔ شرط یہ کہ سچے دل سے آپ توبہ کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کا پرچار کیا، آپ نے ساری زندگی مخالفتوں کے لیے جنگیں لڑیں، اور وہی کفار لوگ جو آپ کے خلاف تھے وہی آپ کے قدموں میں آگے گرے، انہوں نے معافی مانگی۔ اللہ رب العزت، اب دیکھیں نا کتنی کرونا کے ساتھ ساتھ اور کون سی بیماریاں نئی لہر بھی آ رہی ہے، یہ پتہ نہیں کتنی لہریں آئیں گی اور یہ آتی رہیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب رکے گا نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم رک جائیں، ہم رک جائیں۔ بھی میں نے کل ہی بات کر رہا تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں نے ان کے پاس جا کے دھائی مچائی کہ اے امیر المومنین آگ لگی ہوئی ہے، ہم بجھا رہے ہیں آگ بجھ نہیں رہی، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے مسافر خانوں کو کھولا ہے اپنی عادتوں کے لیے، لوگوں کو، لوگ آتے ہیں، مسافر آتے ہیں، ان کو فوڈ دیتے ہو، اپنی سب کچھ کرتے ہو، ان کی مدد کرتے ہو، لیکن وہ اپنی عادتوں کے لیے، صرف اپنی عادات کے لیے، کیوں تمہاری عادتیں ہیں۔ لیکن اگر وہی کام تم اللہ کی عبادت کے لیے کرو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا،
اللہ سے توبہ کرو. انہوں نے توبہ کی, ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا تو وہ آگ بھی بجھ گئی. اللہ کی رحمانیت بہت بڑی ہے. اللہ بہت کریم ہے, رحیم ہے, عظیم ہے. تم جا کے تو دیکھو اس کے پاس, وہ کفار کو بھی کھانے کو دیتا ہے. کھانے کا دینے کا اس نے وعدہ فرمایا ہے, سب کے لیے کہا ہے اس نے. لیکن اللہ کی رحمتیں وہی چنگتے ہیں جن کو اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے, جن کے دل میں اللہ رب العزت اپنی محبت ڈالتا ہے, اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں ڈالتا ہے, وہی اللہ کی راہ میں جاتے ہیں. یہ جہاد کرنا نہیں ہوتا کہ جا کے جنگیں لڑیں. نہیں, جہاد کرنا نہیں ہے. جہاد کرنا ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو. اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو. جو نفس کہتا ہے اس کے مخالف چلو. جہاد یہ ہے. جہاد یہ نہیں کہ گولیاں چلاؤ جا کے تو اس کو مارو. نہ, یہ جہاد نہیں ہے. آپ جہاد کو, ان لوگوں نے جہاد کا نام ہی کچھ اور لے لیا ہے, اور وہ اس کو دوسرے نمبر دہشت گردی کہہ دی گئی ہے. نہیں, جہاد یہ ہے کہ جہاد اپنے آپ سے کرو, اپنے آپ کو سیدھا کرو. سب سے پہلے اپنے آپ کو سیدھا کرو گے تو یہ اول افضل جہاد یہ ہے. یہ جہاد اکبر ہے. سب سے بیٹر جنگ اپنے آپ سے لڑو. جب آپ لوگ اپنے آپ کو سیدھا کرو گے تو ہر چیز سیدھی ہو جائے گی. اللہ رب العزت یہ جو آنے والی جو رات ہے اس سے ہمیں بے حیائی سے بچائے اور ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے آنے والے سال کو ہم سب کے لیے, تمام امت مسلمہ کے لیے اور تمام دنیا کے لیے برکتیں اور رحمتوں والا بنائے. اور تمام جتنی بھی آفات بلیات ہیں, جو بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, یا اللہ تو پیارے حبیب کے صدقے میں سب کو دور فرما, اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما, ہم سب کے بچیوں کی حفاظت فرما, ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما, ہمارے آنے والی نسلوں کو سچا عاشق رسول بنا, ہم سب میں یکجہتی اتحاد پیدا فرما, اور ملک پاکستان کو ایسا حکمران عطا فرما جس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ والا جذبہ ہو, اور ہمارے اس ملک کو ایک اسلامی ریاست بنا, اور ریاست مدینہ بنا. وہ ریاست مدینہ نہیں جو آج کل لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. ریاست مدینہ بنانے کے لیے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. یا اللہ ہم سب کو چینج کر دے, ہم کو اپنا محبوب بندہ بنا لے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم کو نیک بنا دے, ہم کو ایک بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.